بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، حمام میں سب ننگے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب ننگے سے مراد تو بندہ شرٹ نہ پاوے تے ننگا ہوندا ہے، باواں انیاں ادیاں ہاف سلیو ہون تے ننگا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، سلیو لیس ہون تے باواں جڑیاں نے پوریاں ننگیاں ہوندیاں ہیں، کچھا پا لے تے تھوڑا جہا ہور ننگا ہو جاندا ہے، مکمل ننگا ہوندا ہے۔ یار یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ جو مکمل ننگے ہیں نا سر، یہ والا معاملہ بڑا سیریس ہے اور یہ مارکیٹ میں آ گیا ہوا ہے۔ اور محمد خان بھٹی صاحب جو کہ ان سب کو ننگا کرنے میں بہت زیادہ ان کا اہم رول ہے، وہ سر ویڈیو وچ بیٹھ کے بھی ننگا کرتے پے نے۔ مجھے جو تھوڑا سا ایک چاکا ہے، سچی بات ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے جن اصحاب کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، چاکا اس لیے ہے کہ وہ اہم آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ ڈرے وہ جو سر مطلب ہے کہ غلط بات کر رہا ہو۔ ساڈے کول تے اگلے دا ویڈیو بیان موجود ہے اور وہ یہ الزام لگا رہا ہے، تو اس کے اوپر کچھ سوال بھی ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں آج نا ایک تصویر دیکھ رہا تھا عمران احمد خان نیائی صاحب کی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ بندہ جو ہے، اس کے اوپر 100 مقدمے ہیں، آئین شکنی کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، سچے یا جھوٹے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اچھا جناب، بچیاں نو لکان دا مقدمہ ہے، اپنی دھی جڑی وہ نہیں منی اس نے، پھر یہ ہے کہ چوری کا مقدمہ ہے، ایک نہیں ہے 100 کے قریب مقدمات ہیں، تے عدالت بیٹھا کیوں ہوا لاتے رکھ کے؟ مجھے یہ بات نا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ کہ اس وقت تک میں نے یہ سنی نہیں تھی، اپنا میرے پاس نا وہ نہیں تھی، یہ محمد خان بھٹی کی ویڈیو نہیں آئی تھی۔ وہ پھر میرے کو محمد خان بھٹی کی ویڈیو آ گئی، پاجی کسی نے بھیج دی، مہربانی کی، اور اس ویڈیو کو جب میں نے سنا تو میں نے وہ لاتے رکھ کے بینڈ دیا، وجہ سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب وہ وجہ کیا ہے ایگزیکٹ، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ پہلے یہ سن لیں محمد خان بھٹی کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد خان بھٹی نے ایک کلین چٹ دے دی ہے، اور وہ کلین چٹ دی ہے جناب، ظاہر ہے انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اچھا، ویسے اگر عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات کر دیتے تو لوگوں نے مان لینی سی، اس لیے کہ عدلیہ جو ہے اس کا کردار بڑا عجیب و غریب رہا ہے۔ یہ بات ہم سارے جانتے ہیں کہ عدلیہ میں فرشتے نہیں ہیں، یہ بات عدالتی جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، عدلیہ میں فرشتے نہیں ہیں۔ پاکستان کی دنیا کہتے ہیں کوئی فرشتہ ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر سارے جو ہیں انسان بستے ہیں، انسانوں میں اچھی بری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ جج بن جاتے ہیں نا سر، اس وقت آپ کو یہ آپ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ انصاف کریں گے، آپ کرپٹ نہیں ہوں گے۔ محمد خان بھٹی نے کہا جی عمر عطا بندیال صاحب تو نہ مینج ہوتے ہیں نہ وہ ہو سکتے ہیں، وہ اس طرح کے سین میں نہیں ہیں، لیکن ان کے بعد 2 ججز ہیں، اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ ان کا جی یہ 2 جج صاحب ہیں نا، اے پائن مینج ہوندے نے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، ان کو کون مینج کرتا ہے؟ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ کہتے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کہتے ہیں انے واہ کرپٹ، سرتا پا کرپٹ، دن رات کرپشن کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں رکتا۔ چودھری صاحب بھی کہتے ہیں اور پی ٹی والے بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمیں عدالتوں سے فائدہ دیتے ہیں لہذا کوئی کام نہیں رکنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ذمہ تھا لک آفٹر کرنا یہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا بھی، لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں علی افضل سعید صاحب آ گئے۔ اب یہاں پر سورے تے جوائی فلم دی انٹری ہو رہی پائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جوائی صاحب انٹر ہو رہے ہیں، اور جوائی صاحب کی انٹری کے بعد عمران خان دی لاتے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، لاہور ہائی کورٹ کو کہتے ہیں جی وہ مینج کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ پھر علی افضل سعید صاحب آ گئے۔ علی افضل سعید صاحب نے کہا کہ نہیں، ہوں میں مینج کراں گا، لہٰذا انہوں نے اپنے سسر کے ساتھ بات کی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، اور امیر محمد بھٹی ان کا نام ہے۔ یہ اب ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا، چیف صاحب معذرت دے نال، اے محمد صاحب بھٹی کہہ رہے ہیں، تہاڈی برادری ہے، ان پوچھ لو بلا کے، میں نہیں یہ کہہ رہا، اور اس کی انکوائری ویسے ہونی چاہیے، لیکن پہلے میں آپ کو سارے الزامات بتا دوں، پھر کچھ سوال ہیں وہ میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سر وہاں پر کیا کہتے ہیں، انہوں نے علی افضل سعید صاحب نے ان سے بات کی ہے، اور کہتے ہیں جی بینچ وہ بناتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں آتا، اسی لیے لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی کے خلاف وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیں، اور نہیں آیا آج تک۔ یعنی یہ بات جب انہوں نے کی اور اتنا اعتماد تھا علی افضل ان کے جو ہیں اپنا محمد خان بھٹی کی زبان میں، ان کے انداز میں، جیسے وہ مطلب قطعی گل نہیں ہوتی، نہیں ہوئے گا یار، بڑا پر یقین جو آپ کام کرنا ہوئے۔
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ यहाँ तक जब वीडियो आई तो मेरे दिमाग में आया, मैं यार एड्डा पुरयकीन किवें गल कर रहा है। फिर मैंने एक नज़र माजी की तरफ देखा तो फिर मुझे याद आया कि एक दिन में 9 मुकदमे, 9 मुकदमों की 9 दरखास्तें, उसी दिन वो दरखास्तें कबूल, उसी दिन बेंच बना, उसी दिन समात हुई, 10 मिनट में 9 मुकदमों में जमानतें हो गई। मैं कहो हो उस्ताद जी गल तो ठीक कहता मुंडा, गल गलत नहीं जो कहता। मोहम्मद खां भट्टी की ये बात दुरुस्त है, इसी अंदाज के साथ कहना चाहिए था। और आज फिर उसके बाद अगली बात वो कहते हैं कि इतना एतमाद था या है या इस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो वजह भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं चीफ साहब जो हैं उन्होंने सर वाह अपने काम शम निकलवाए हैं। पूछने वाले ने पूछा कि किसने निकलवाए हैं, क्या काम निकलवाए हैं? उन्होंने कहा अपने दामाद को, ज़ाहिर अली अब्दुल सईद को, उन्होंने जनाब कहते हैं कि 10-15 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट दिलवाए हैं। अच्छा जी पेपर प्रोजेक्ट की होंगे? पेपर प्रोजेक्ट सर मैं खुद बड़ा परेशान हुआ, मैनू ज़ाहिर इन्हां प्रोजेक्टां दा कोई पता नहीं गा। साडे कोल ते भाजी पेपर वेट होंदा मैक्सिमम पिया जिहड़ा होंदा ना अपना टेबल दे उत्ते, बल्कि इसलिए टेबल तो भी नहीं गा, वो भी मैं को सफाई करने वाला जिहड़ा ना लै गया किते। अच्छा वो बल्कि अक्सर तो जब मैं स्मोकिंग करता था तो ये जो तथा एस्ट्रे यही पेपर वेट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ करता था, तो हूँ तो स्मोकिंग भी नहीं रही। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो हैं 10-15 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट, और पूछा क्या होते हैं, उन्होंने कहा जी इसमें आधा काम हुआ होता है, बाकी आधे पैसे सारा खाओ पियो प्रोग्राम होता है। अब अगर 10 अरब रुपए का फर्ज करे प्रोजेक्ट है तो 5 अरब के काम हुए, 5 अरब खा गए। जब आपने 5 अरब रुपया कितना बनता है सर? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। 5 अरब का मतलब है 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि लाहौर के जो दिल का हॉस्पिटल है ना सर, इसमें तमाम जितने भी हार्ट के पेशेंट आए, उनके टेस्ट हो, उनके बाईपास हो, उनको स्टंटिंग हो, उन्होंने निक्कियां मोटियां वड्डियां छोटियां सारियां बीमारियां जो हैं वो एक साल सारी हुकूमत सारे पंजाब के पेशेंट्स के लिए PIC का ये हॉस्पिटल टोटल फ्री कर दिया जाए सर, टोटल फ्री। तो सर ये सारे काम तो 2.5-3 अरब रुपया लगता है सारा टोटल, यानी 2 साल आपका 5 अरब का जो है ना दिल की बीमारियों से रिलेटेड ये एक हॉस्पिटल है, ये फ्री हो सकता है ज़रूर। ठीक है 500 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है। तो वो दसदा पाया 500 करोड़ के काम होंगे ने, 500 करोड़ खाए, ये 10-15 अरब कह रहे हैं। मैं तो मिनिमम फिगर जो उन्होंने बोली है ना मैं उसको पकड़ रहा हूँ। सर बात यह है कि जब आपने किसी क्लर्क को, किसी सुपरिटेंडेंट को, किसी पुलिस वाले को आपने को 50,000 रुपया, लाख रुपया रिश्वत दी होती है ना, तो आप जब उसके पास जाते हैं तो आपके बोलने के अंदाज में एक एतमाद ज़रूर होता है, आपको यकीन होता है भाई ने तो घर में AC पहुँचाया है, इनमें पैसे लाए ने, ए हुणी तो बाहरों पढ़ के आया मेरे को 50,000 रुपया, तो मेरा तो मेरी दरखास्त से पर्चा दवे ही दवे। अगला भी वादा किया है कि जब मैं फिर मतलब बहाल होके आ गया तो फिर आपको मैं फ़ायदे दूंगा, लिहाजा ये तो मेरा काम करेगा। तो सर वो जो लात पे लात रख के इमरान खान बैठा हुआ है ना ज़रूर, ये बात सुनकर मैनू ओदा तकब्बर समझ आया जी, उससे पहले नहीं समझ आता था। ये मुझे नहीं समझ आता था ये कैसे हो रहा है कि एक बंदा जो 100 मुकदमात में मुलजम है, सच्चे हैं झूठे हैं, मैं उसकी बहस में नहीं जाता, वो ज़ाहिर है अदालतों ने फैसला करना है, सबूत होंगे तो ये साढ़े ऐसे मुकदमे भी तो इंज हो जाते ना राह जाते ही। ठीक है मैं उनकी बिल्कुल तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुकदमा है सर 780A, अल्लाह माफ़ करे एडी खौफनाक दफ़ा है कि हजूर वो कहते बोर्ड के उत्ते लिखते गया ना तो बोर्ड सूख जाता है, बोर्ड का दरख्त, इतनी खौफनाक दफ़ा है। ठीक है अच्छा अब वो घर से निकलते हैं लश्कर ले के साथ, अगे पिछे उत्ते थले जनाब बंदे ही बंदे, वादा मार मार के ट्विटर से ट्रेंड चला चला के ज़मान पार्क पहुँचो, हाई कोर्ट पहुँचो, GPO चौक पहुँचो। जनाब खान साहब लश्कर लैके हाई कोर्ट फतह करने आए 2 बार, एक बार इस्लामाबाद गए, 2 बार बल्कि इस्लामाबाद फतह करके आए। वो अज की होया, अज भाई नू जज साहब ने कहा सी कल कि कला आवे, लश्कर नहीं नाल लियाना, भाई नू कोई खतरा महसूस नहीं होया, फटाफट जनाब घंटा पहले पहुँच गया अदालत।
اچھا میں آج کسی سرکاری دفتر میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر میری ملاقات ویسے ایک یوتھیا قسم کے 2-3 لوگوں سے ہو گئی. وہ میں بڑی مزیدار تفصیل ہے اس کی میں اگلے ولاگ میں سنوں گا, یہ کل ود جائے گی. میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر دروازہ بند ہے, ڈی ایس این جیز کی بھرمار ہے, اور یعنی کافی جو ہے ایک رش کا سماں ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو یار یہ تو عمران خان نے آنا تھا, لیکن یہ تو 1:45 ہے, وہ تو 2:15 بجے سماعت تھی. وہ پتہ لگا پائن حوصلے آ چکے سن. اب نہیں کو خطرہ محسوس ہوا, نہ جان کو خطرہ محسوس ہوا, نہ کسی نے اغوا کرنے کا خطرہ تھا, یا موکل جڑے معطل ہوئے سن وہ پائن بحال ہو گئے, بوڈیا تے آ کے بہ گئے ہونے ہیں. ٹھیک ہے, پنگی پیر نہیں دے تو فٹافٹ آ گئے. تو وہ جو تکبر تھا نا لات پہ لات رکھ کے بیٹھنے کا, وہ تصویر مجھے اس طرح سمجھ آئی. ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ملزم ہے 100 مقدموں کا, خود کہتے ہیں وہ, بال کتنے ہیں وہ پتہ چل جائے گا. اچھا اب ایسے بندے کو قابو کرنے کے لیے وہ اجلاس ہوا ہے پھر, اور یہ اب میں آپ سے عرض کروں کہ کل ایک 6 گھنٹے تک اجلاس چلا ہے. اس اجلاس کے اندر جو ساری تعدی جماعتیں تھیں وہ موجود تھیں, اور یہ صبح فواد چودھری صاحب اس بات پر خطاب فرما رہے تھے, اور فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے سارے جڑے بیٹھے ان کو معیشت کی بات کرنی چاہیے تھی, ان کو دیکھنا چاہیے تھا مہنگائی کیسے کنٹرول کرنی ہے. اے سارے ایسے گلتے بیٹھ رہے عمران خان کو کیوں کنٹرول کرنا ہے, یہی ڈیسائیڈ کرتے رہے. اچھا بات ان کی بڑی, اگر اس طرح دیکھیں تو بات بڑی لاجیکل ہے. کوئی آہو یار لوکی پھاکے میں پڑھتے ہیں, تسی مطلب ہے تھے عمران خان کنٹرول کرن رہے ہو. لیکن حضور جب آپ یہ محمد خان بھٹی کی یہ ساری گفتگو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پائن اے صرف عمران خان نہیں ہے, اے پورا پروجیکٹ ہے, یہ پورا نیٹ ورک ہے کرپشن کا جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. وہ لیے پھر 6-7 گھنٹے اجلاس چل رہے ہیں. اب وہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں سر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ایک تو الیکشن جڑا ہے نا وہ کٹھے ہی ہوں گے, قومی اور صوبائی. اچھا یہ اس بات کے میں حق میں ہوں, اور اس میں آئین جو ہے اجازت بھی دیتا ہے, آئین نے اس حوالے سے لوپ ہولز بھی رکھے ہوئے اپنے اندر, تو وہ میں اس بات کے حق میں ہوں. ایک بات اور ہوئی ہے کہ پی ٹی پر پابندی لگنی چاہیے, اس کے میں حق میں نہیں حضور کسی بھی صورت, اس لیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگائیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اس کو عوام کے اندر ایکسپوز کریں, آپ اپنا نیریٹو بلڈ کریں, اس کے نیریٹو کو غلط ثابت کریں اور ووٹ لے کے آئیں, یہ طریقہ کار درست ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس بات کے حق میں اسد زرداری بھی نہیں تھے جو اس اجلاس کے اندر موجود تھے, اور ایک اور سیاسی جماعت ہے میرا خیال ہے وہ اے این پی ہے جو اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو آپ پابندی لگا دیں. اس لیے کہ اے این پی کے اوپر پابندی لگی تھی, آپ کو یاد ہوگا, نیپ میرا خیال بھٹو صاحب کے دور میں لگی تھی پابندی ہے, اور وہ پھر اے این پی بن گئے تھے. تو وہ پابندی جنہوں نے لگ دی انہوں نے سمجھ آتی پابندی کیڑی شان دی. تو میں بھی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان اور پروجیکٹ عمران اور وہ نیٹ ورک سارا جتنا بھی ہے ان سب کو قابو کرنے کے لیے لمبے اجلاس چل رہے ہیں. سر یہ ایک کیا کہتے ہیں وہ مطلب عمران خان اور یہ سارا نیٹ ورک آکٹوپس کی طرح پھیلا ہوا ہے. یہ محمد خان بھٹی کے جو انکشاف آتے ہیں نا سر, یہ پہلے ہوتے تھے کرنا گلاں پتہ ہوتا سی. ابھی تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کے بارے میں کہا ہے کہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں پرانے, جسٹس شاہد کریم, جسٹس شاہد جمیل, جسٹس فاروق حیدر. انہوں نے کہا جی یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ ان کے پرانے تعلقات ہیں, یہ جب وکیل ہوتے تھے تب سے میرا تعلق ہے. تو بھائی تسی تہاڈا وکالت نال کی تعلق واسطہ سی, تسی تے انڈر میٹرک, تسی کس حساب وکیلاں نے ملتے رہے. اس لیے کہ چودھری پرویز لائی صاحب نا وہ سر سارا چین چکر ہے. اگر کبھی کسی نے پراپر انویسٹیگیٹ کیا, پراپر, پتہ نہیں ویسے یہ ہو سکے گا کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کبھی ہوگا, تو سر چودھری پرویز لائی صاحب کا جو پوری کی پوری سیاست ہے وہ آپ کو انڈین فلموں کے اس ایک کرپٹ ترین پولیٹیشین کی طور پر آپ کے سامنے آئے گی, جو ہر قسم کے غلط کام میں ملوث ہوتا ہے, اور اس کا ہر سائیڈ کا ایک یعنی قانونی امور سے متعلق وکلا اور ججز پر مبنی ایک پورا ریکٹ ہے, جو انڈر ورلڈ ہے اس سے مبنی ایک الگ ریکٹ ہے,
ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੈਕਟ ਹੈ, सियासतदान ਨਾਲ ਡੀल करने का ਵੱਖਰਾ रैकेट है, आवाम से डील करने का ਵੱਖਰਾ रैकेट है। तो इस तरह की वो जो आप सीन देखते हैं ना ये इंडियन फिल्मों के अंदर, डर्टी पॉलिटिक्स टाइप, वो फिल्म आई थी ना, अमरीश पुरी साहब थे उसमें, ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ रैकेट से ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जो लोग कहते हैं। कोई इन्वेस्टिगेट करे और चीज़ें जो बताई जाती हैं वो जब सामने आए तो सर कन्नन को हाथ लाओगे बाकायदा। मथा पट्टी के ये इल्ज़ामात या इंकशाफात जो भी आप इनको कहना चाहते हैं, ये आप समझें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। होर बड़ा कुछ है, कैबली ग्राउंड भी दफ्तर है जी इन्हों चौधरीਆਂ ਦਾ, वो भी कानूनी मामलों में डील शील करते जाके जरा चेक कर लो। अगर कोई समझदार है तो वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब दोस्तों से दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।